السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ محترم سامعین اور ناظرین، آپ کی بزم خدمت میں آج ہمارا اسپیشل پروگرام خلاصہ قرآن کے عنوان سے 55th پوڈ کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ کل جو ہماری خلاصہ قرآن کے عنوان سے جو گفتگو ہوئی ہے پورے 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس کے اندر مفتی صاحب نے بے شمار ٹاپکس پر گفتگو کی ہے، اور جس طرح سورہ فاتحہ سے وسیلے کا کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، کس طرح وسیلہ لیا جاتا ہے، کس طرح خدا کی بارگاہ میں وسیلہ توحید ہے، وسیلہ قرآن ہے۔ وسیلہ توحید ہے، وسیلہ قرآن ہے، وسیلہ قرآن میں ہے، اور کس طرح لیا جاتا ہے اور کس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور بے شمار ٹاپکس پر ہوئی ہے۔ اور اس کے اندر بہت بڑی آیت جو سارے قرآن میں جو لین دین کی جو آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر لین دین کے معاملات میں کیسا رہنا ہے، قانون الہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کیا لین دین کر رہے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس کیسا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور سود کسے کہتے ہیں، رشوت کسے کہتے ہیں، کرپشن کیسا ہوتا ہے، لین دین کا معاملہ جو سورہ واقعہ تمام قرآن میں جو لمبی آیتیں آئی ہیں اس پر سورہ بقرہ میں آئی ہیں، اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے سب سے بڑی آیت لین دین سے ریلیٹڈ، لین دین سے متعلق فرمایا ہے، جس سے لین دین کی اہمیت اور چاہیے کہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ لین دین کے معاملے کو لکھ لیا جائے اور فیر رہنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح آج ہم تیسری تراویح کا خلاصہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تیسری تراویح کا خلاصہ پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہاں والوں کو پالنے والا ہے۔ سوا پارا 2 دن، آج بھی سوا پارا، کل سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کا خلاصہ۔ بالخصوص اس خلاصے میں ہم نئی جنریشن اور افیکٹو اور متاثر نوجوان یا بڑے جو سوشل میڈیا سے مسلیڈ ہوئے تھے یا ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم یہ پروگرام خاص پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے وسیلہ یہ قرآنی تصور ہے۔ دعا کی قبولیت سے پہلے اللہ پاک نے وسیلہ کا تصور دیا کہ عبادت لاؤ پھر دعا کرو۔ اسی طرح
سورہ بقرہ کی 89 آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے وسیلہ کا ثبوت ہے۔ ہم قرآن پاک کے خلاصے یا قرآن پاک کے علوم و معارف، ابھی ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب نے بڑی اچھی حدیث پیش کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھ کر دوسروں کو سکھائے۔ بہترین خیریت کا کانسیپٹ دیا ہے، قرآن سیکھنا اور قرآن دوسروں کو سکھانا۔ یہاں تعلیم القرآن ہے، حفظ القرآن نہیں ہے، تعلم القرآن ہے۔ جو قرآن یاد کرے تو حافظ قرآن ہوں گے، لیکن جو سیکھے اور سکھائے یہ عالم القرآن اور معلم القرآن۔ اس لیے قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک سکھانا، مراد یہی ہے کہ ان کے علوم، معارف، گہرائی کیا ہے قرآن میں وہ پیش کرو، پہلے اس کے لیے خود سیکھو۔ ظاہر ہے کل بھی میں نے کہا تھا کہ سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ جن کے پاس یہ علوم ہو وہ ہی آپ کو سکھائیں۔ ظاہر ہے آپ کسی کو اپنی مقدمہ اور کیس نہیں دے سکتے، بلکہ اسی کو دیں گے جو وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، جو لا کو جانتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو آپ اپنا کیس یا مقدمہ نہیں دیں گے۔ ایسے ہی علوم القرآن کے لیے انہی کے پاس آپ کو جانا ہوگا جو ماہر القرآن ہیں یا عالم القرآن ہے۔ اسی لیے یہاں دونوں فرمایا ہے، من تعلم، پہلے خود سیکھے، یعنی عالم القرآن ہی قرآن سکھا سکتا ہے، یہ ہے حدیث کا مطلب۔ یعنی جو قرآن سیکھا ہوا ہوگا وہی سکھا سکتا ہے، عالم القرآن ہی معلم القرآن ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات جو ابھی آپ کی گفتگو سے مجھے اچانک یاد آئی کہ آج اس کو میں مینشن کروں گا، سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے نا، لیکن اس میں ترجمہ نہیں ہے، جس سے ایک عقیدہ یہ ملتا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو دنیا کا کوئی عالم ترجمہ نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ حبیب کو میں نے پورا قرآن سکھا دیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ علم غیب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو ساری کائنات سے جو چھپی ہوئی ہے وہ محبوب کے پاس نہیں چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یہ سوالیہ نشان ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو الف لام میم بھی علم غیب نبی کی دلیل ہے۔ عقائد اہل سنت جو ہے بڑی اہم ہے، علم غیب نبی الف لام میم، جتنی بھی 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں تو وہ سارے علوم نبی کو ملنا اور مولویوں کو نہ ملنا، یہ مولوی علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کریں گے۔ جو علم نبی کے پاس ہے وہ علم امتی کے پاس ہے ہی نہیں، پھر بھی امتی نبی کے علم کو تول رہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تو عقائد اہل سنت جو علم غیب مصطفیٰ عطائی کا عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت کے حضرات، وہ حق ہے، قرآن ہے۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ آغاز ہوتا ہے فہم قرآن کا یقین سے، کہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی، اس کا مطلب آغاز قرآن یقین سے کرو آپ، آغاز شک کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کرو۔ تو قرآن پاک کا آغاز فہم قرآن کے اعتبار سے، الف لام تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن فہم قرآن کے اعتبار سے آغاز جو ہو رہا ہے وہ یقین سے ہو رہا ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کا اختتام جو ہو رہا ہے، نقطہ سمجھیے، یقین ہو گیا اللہ پر، یقین ہو گیا قرآن پر، یقین ہو گیا اللہ کی کتاب پر، تو اب سنو، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اب اپوزیشن پر مدد چاہتے ہو، یقین اگر ہے تم یقین کرو، مدد میں کروں گا۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز نے اور سورہ بقرہ کے اینڈنگ نے ایک ذہن دیا ہے کہ اگر کافروں پر اپوزیشن پر آج چیخ رہے ہیں نا، گھر واپسی، سارے ہندو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ بتائیں
ہم وہ مسلمان ہیں جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر، قرآن پر، صاحب قرآن پر، اور ہمیں جب یقین اللہ پر ہے تو اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مراد یہی ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ پر بھروسہ، میرے پر بھروسہ تو کرو، پھر کہو ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم معافی بھی دیں گے، بخشش بھی دیں گے، رحم بھی دیں گے، اور کافروں پر مدد بھی دیں گے، یقین تو کرو۔ تو گویا کل جو یہ چھوٹ گیا تھا سورہ بقرہ کا خلاصہ تھوڑا سی، اس کو آج آپ کی گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے، قرآن سے جڑے، علم القرآن کے قریب ہو، فہم القرآن کے قریب ہو، تب جا کر کے آپ کی دعا آٹومیٹک قبول ہوگی۔ یہ سورہ بقرہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ اس میں بھی سبحان اللہ الف لام میم، یہ آغاز ہی دیکھیے، علم غیب خدا تو ہے، خدا کے علم پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ قرآن ہے اور الرحمن علم القرآن، جب یہ قرآن ہے تو اللہ پاک نے اتنا تو طے ہے ساری امتی کا علم ایک طرف، سارے امتی کا علم ایک طرف، اور نبی کا علم ایک طرف۔ اب کوئی اعتراض اگر امتی کرے تو پہلے اپنا علمی موازنہ دیکھ لے، اپنا علمی لیول دیکھ لے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ دیکھیے کسی پر بھی کلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اس کے برابر ہوں آپ یا اس سے بڑے ہوں، چھوٹا بڑے پر کلیم نہیں کر۔ اور الف لام میم کا علم نبی کو ہونا اور امتی کو نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ نبی افضل ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نبی افضل ہے، لہذا کوئی امتی نبی کو یہ نہیں ہے، وہ علم نہیں، یہ علم نہیں، یہ بہت بڑی جرأت ہے قرآن پر، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 6 میں پہلے دیکھیں، آیت نمبر 6 میں ہے کہ وہی اللہ جو ماؤں کے رحم میں تصویر بناتا ہے۔ رحم میں لفظ تصویر پر غور کیجئے کہ رحم بناتا، ماؤں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے۔ آج دیکھتے نا آرٹسٹ وغیرہ یہ کرتے ہیں، لیکن نہیں، آج ہماری تصویر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہوں تو الٹا ہو جاتا، ہماری تصویر کھینچی جائے داہنا لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے، رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن اللہ رائٹ کو رائٹ ہی رکھتا ہے، لیفٹ کو لیفٹ ہی رکھتا ہے، تو مصور حقیقی اللہ ہے، مصور حقیقی اللہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 7 میں جو بڑی اہم ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا اور کوٹ کیجئے گا آپ بھی بعد میں، کہ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک قرآن کی 2 قسمیں بتا رہا ہے، قرآن کی 2 قسمیں، یعنی قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں میرے محبوب کہ وہ کچھ محکم ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ محکم آیتیں 500 ہیں، اور محکم کا مطلب ہوتا ہے جس سے مسائل نکلے، جن سے مسائل نکلے وہ آیتیں محکم ہیں۔ قرآن میں پوری آیتیں کتنی ہیں؟ 6666، لیکن ہم نے کیا کہا ابھی آپ کو؟ 500 آیتیں ہیں، 5 تو محکم ہیں جس سے مسائل، تو اس کا مطلب 6166 ابھی بچی ہوئی ہے۔ 500 سے صرف مسائل نکلتے ہیں، اور ان میں 250 حلال نکلتے ہیں اور 250 سے حرام نکلتے ہیں۔ 250 آیتیں تحلیل ہے اور 250 آیتیں تحریم ہے، یعنی حلال کرنے والی آیتیں، مسائل حلالیہ جو ہے حلال مسائل اور حرام مسائل، 250 آیتوں سے۔ ابھی 6166 آیتوں میں کیا ہے؟ تو ایک لفظ میں کہہ دوں کہ اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کیا ہوا ہے، قصص ہیں، امثال ہیں، حکایات ہیں، بہرحال ایک تو یہ، اور دوسری آیتیں ہیں متشابہات۔ یہ آیت متشابہات کیا کہتے ہیں؟ آیت متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت قرآنی ہے، آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اس کا ظاہر جو ہے مراد الہی نہیں، اور جو مراد الہی ہے وہ ظاہر۔ اب فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض، سورۃ النور کی آیت نمبر 10 کے تحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر مدارک میں
مذکور ہے کہ اللہ پاک یا رسول اللہ آپ کا سایہ اللہ نے زمین پر نہیں رکھا. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ نوری مخلوق ہیں تو سایہ زمین پر نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ آپ کے آزو بازو چلنے والے کہیں آپ کے سائے پر پاؤں نہ رکھ دیں. اور کل میں نے آیت نمبر 104 کے تحت کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے وہمی طور پر بھی توہین کو پسند نہیں کرتا. وہ مصطفیٰ جان رحمت کے جسد پاک سے عکس پاک رکھے گا اور لوگ ان پر پاؤں رکھیں گے. یہ کیسے گوارا ہوگا؟ جو لفظ گوارا نہ کرتا ہو جو اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو سایہ نہیں. میں کہنا جا رہا ہوں یہ اللہ پاک کے نبی کا سایہ نہیں ہے نا. اور ہمارا ایک نہیں. کھڑے ہو جاؤ اگر 4 ٹیوب لائٹ میں تو ہر طرف سایہ ہی سایہ. اچھا یہ لائٹ بھی جلا دیجیے. ہاں جلا کے دیجیے ادھر سے. ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. میں آیت متشابہات سمجھا رہا ہوں. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور امتی کا سایہ ہے، لہذا جو عقیدہ رکھے کہ نبی ہماری طرح ہیں وہ پہلے بے سایہ ہونے کو پیش کرے. تو آیت متشابہات کیسے؟ قل انما انا بشر مثلکم. اس آیت سے وہ لاتے ہیں نا کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. قرآن کہہ رہا ہے. یہ آیت متشابہات ہے. یہ آیت متشابہات. کیوں؟ ظاہر جو ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے اور جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے. اللہ کی مراد یہ ہے کہ نبی بے سایہ ہے. حبیب کو میں نے بے سایہ رکھا. یہ مراد الہی ہے. اور اس آیت کریمہ میں بشر کہا ہے اور بشر کا سایہ ہوتا ہے. تو آیت میں جو ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے اور جو اللہ کی مراد ہے اس آیت سے ظاہر نہیں ہے. اس کا مطلب قل انما انا بشر مثلکم یہ متشابہات میں سے ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور متشابہات آیت سے عقیدہ نہیں بنتا. متشابہات آیت سے عقیدہ بنانے والے کے لیے آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہوں گے نا وہی آیت متشابہات کی پیچھے جائیں گے. اب آپ سوچیں. مطلب آیت متشابہات سے عقیدہ اخذ کرنے والے دل کے ٹیڑھے ہیں. اور آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں ٹیڑھے دل والا پسند نہیں ہے. کلیئر بات ہے؟ معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا عقیدہ رکھنے والے دل کے ٹیڑھے ہیں یعنی گمراہ ہیں. جیسا آپ فرمائے ہیں تشابہات آیت کا ظاہر جو ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا. مراد الہی. اللہ کی مراد نہیں ہوتی. ظاہر جو ہے مراد الہی نہیں. اور جو مراد الہی ہے وہ ظاہر نہیں. اپوزٹ ہے. ہاں قل انما انا بشر مثلکم. یہاں ظاہر میں یہ ہے کہ تمہاری طرح ہے. تو تمہاری طرح ہے تو سایہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب آیت سے جو اللہ کی مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہے اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے. مراد الہی تو یہ ہے کہ حبیب کا سایہ نہیں ہے اور آیت ظاہر نہیں کر رہی. اس کا مطلب آیت متشابہات بن. سبحان. ٹھیک ہے؟ اس سے عقیدہ نہیں بنتا. آیت متشابہ اس کے پیچھے جو چلنے والے دل کے ٹیڑھے یعنی گمراہ ہے. وہ مومن نہیں ہے. اب مولانا بعد کی چیز ہے. یہاں مومن ہی نہیں ہو تم گمراہ ہو. وہ جبے وبے اپنے پاس رکھو آپ. الحمدللہ. اہل سنت و جماعت کے عقائد کی ترجمانی بھی ہو رہی ہے. اچھا آیت نمبر 17 میں دیکھیں آپ بلکہ 18 میں دیکھیں آپ. آیت نمبر 18 میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یہاں پر علماء حق کی تعریف کی گئی ہے. اب غور کیجئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی گواہی اس طرح سے اللہ نے گواہی دیا اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. شہید اللہ اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ھو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ اور کس نے گواہی دی؟ ملائکہ نے. وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے. سوچیں اللہ اپنی الوہیت کی خود گواہی دے رہا ہے
اور ساتھ میں فرشتوں کو رکھ رہا ہے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو رکھ رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ علماء کا مقام کیا ہے. الوہیت کی ایک گواہی دینے والوں میں خود اور فرشتے اور علماء، یہ ہے علماء کی قدر. اور کل بھی میں نے کہا تھا ادھر ادھر آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ کو اولو العلم کے پاس آنا ہوگا. صحیح ہے. خیر، تو علماء حق کی، اس لیے حق بولیں آپ. ہاں ماشاء اللہ. آیت نمبر 26 دیکھیں آپ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. حبیب مکرم، ترجمہ سنیے. حبیب مکرم آپ کہیے کہ اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام ملک کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جس سے چاہ لیتا ہے اسے بادشاہت عطا کرتا ہے. مالک، ذرا غور کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی، دیکھیے گا، اللہ تعالی ملک کا مالک ہے، مگر اس ملک کو جسے چاہ لے عطا بھی کرتا ہے. اب اگر سلطنت خدا یا ملک خدا، یعنی خدا کے ملک اور خدا کی سلطنت نبی چلائے، ولی چلائے اور اللہ کی عطا سے عقیدہ رکھے تو یہ عین قرآن ہے. لہذا کوئی اگر یہ کہے نہیں نبی مجبور ہوتے ہیں، تو ہے کون جس کو اللہ نے چاہا؟ ہے کون؟ اگر نبی کو نہیں چاہا ہے تو بتاؤ نا کون سی امتی ہے؟ نہیں، نبی کو نہیں چاہا. نبی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے نا. اور اللہ خود کہہ رہا کہ میں جسے چاہوں گا اسے بادشاہت دوں گا، اسے بادشاہت دوں گا. اس کا مطلب کہ اللہ کی عطا سے اللہ کی زمین، اللہ کی سلطنت نبی بھی چلا سکتے ہیں. یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے اور الحمدللہ ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں. غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کسی کو بھی اپنی بادشاہت میں، سلطنت میں شریک نہیں کرتا. یہ شریک کا عقیدہ نہیں، عطا کرتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. شریک نہیں، عطا کرتا ہے. اللہ مالک الملک ذاتی ہے، نبی مالک الملک عطائی ہے. اب ہم یہ اس ملک کو، ساری دنیا کو ملک بولیں گے. ہاں، عالم مطلب جتنے بھی ہیں عالم شہادہ، جیسا انڈیا ہے، پاکستان، جیسا پوری کائنات، آپ کہیں پوری کائنات، پوری سلطنت خدا، یہ ترجمہ کرو، سلطنت خدا. ہاں، جسے چاہا دیتا ہے. ہاں، من تشا پر غور کے، من منے جس، تشا منے تو چاہتا ہے. ہم تو ایک جملہ کہتے اے اللہ کسے چاہتا ہے؟ تو اللہ پاک کہے گا میں تو سارے نبی کو چاہتا ہوں، سارے ولی کو چاہتا ہوں، لیکن سب میں زیادہ محمد کو چاہتا ہوں. تو اب کوانٹیٹی بھی معلوم ہو گیا کہ جتنا تمام چاہوں کو دیا ہوگا اس سے کہیں زیادہ، سب سے زیادہ جو جس کو چاہا ہوگا. کیا بات ہے، سبحان. خیر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ہی ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. گویا اگر ہمیں عزت چاہیے تو اللہ سے لیں، اور اگر آپ اللہ سے نہیں لیتے ہیں، غرور گھمنڈ میں رہتے ہیں، تو ذلیل بھی وہی کرتا ہے. ماشاءاللہ. آیت نمبر 31 دیکھیں، بہت خوبصورت آیت ہے. حبیب مکرم آپ کہیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پیار کرنے کی دلیل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ لاؤ، فاتبعونی، غلامی مصطفیٰ لاؤ، میرے حبیب کی اتباع کرو. اور اتباع کہتے ہیں بے چونچرا نبی کی ذات کو ماننا. بے چونچرا، ہاں، اتباع میں مطلب بے چونچرا. حیدرآباد کے حساب سے کہوں، پیٹ میں منڈی ڈال دینے کو کہتے ہیں اتباع. اور اطاعت کہتے ہیں فرما برداری، یعنی جب فرمان ہو اور پھر آپ کریں تو وہ ہے اطاعت. اور فرمان ہو یا نہ ہو، ہر حال میں آپ نبی کی پیروی کریں، جسے میں نے ترجمہ کیا میرے حبیب کی غلامی میں رہو،
यही मोहब्बत खुदा की दलील है। इत्तिबा अलग है, हाँ ये क्यों तरह तस्लीम करे, हाँ, और इताअत इताअत फरमान उसके लिए लाजिम है, इताअत के लिए फरमान लाजिम है, इसलिए फरमा बरदार बोलते हैं ना, मतलब फरमान होना ना तब ना बरदार। हाँ अच्छा, आयत नंबर 37 देखें, यहां पर करामत का एक जिक्र हो रहा। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा सलाम के पास बेमौसम के फल रखने का जिक्र फरमा रहा है। आयत नंबर 37 में करामत की सबसे बड़ी दलील यहां पर कुरान से दे रहा हूं मैं। जो लोग आज कह देते हैं ना सडनली कि कहां है कहां है कहां है, इनके पास क्या है, इनके पास, तो सुनिए, हजरत जकरिया ने भी यही पूछा था कि या मरियम अन्ना लके हाजा, ये बेमौसम के फ्रूट्स तुम्हारे पास कहां से आए? तो हजरत मरियम ने उस वक्त कहा था मिन इंदिल्लाह, खुदा की कुदरत से और मेरी करामत से, खुदा की कुदरत से और मेरी करामत से। तो ये है सबसे मेन चीज, करामत की बड़ी दलील। आयत नंबर 49 में आप देखें, अल्लाह पाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए वस्फ बयान करता है और कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि वो परिंदे को पैदा करते, उसमें फूंकते तो वो परिंदा मतलब अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता, और उनकी शान ये है मादरजाद अंधे को शिफा दे देना और बरस वाले कोढ़ वाले को ठीक कर देना और मुर्दों को जिंदा कर देना। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में क्या हैं? कम नहीं बोलेंगे, खास मतलब आम है, हाँ आम नबी है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम, तो अब ईसा की जब ये शान है तो मानना पड़ेगा कि मोहम्मद अरबी की इनसे कहीं ज्यादा शान होनी चाहिए। इसीलिए कहा आंचे खुबा हमादारन तो तन्हा दारन। सुभान। आयत नंबर 53 में 52 में अल्लाह पाक ने मदद का एक तस्वुर दिया है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क नहीं है, बल्कि कुरान है, तौहीद है, मगर उसके अंदर मदद का पैमाना हो। वो ये सोचिए, अल्लाह पाक के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मन अंसारी इल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन है जो मेरी, हालांकि बताइए ये जुमला तो हजरत ईसा जब नबी हैं तो कहना चाहिए अल्लाह मेरी मदद फरमा, क्योंकि नबी से ज्यादा कोई तौहीद परस्त होगा, लेकिन कह रहे कौन है, ये लफ्ज बता रहा है कि अल्लाह के अलावा ही किसी से मदद चाह रहे हैं ना। चुनांचे क़ाल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा उनके हम मदद, हम है ना, हम मदद। तो मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मदद मांगना ये मजबूरी नहीं है, ये सबूत मदद गैरुल्लाह है। मैं गैरुल्लाह बिल इरादा बोल रहा हूं कि ये गैरुल्लाह, अल्लाह के नबी को वली को गैरुल्लाह बोलते हैं, तो ठीक है हजरत ईसा ने मांगा और हवारियों ने कहा, हवारी तो अल्लाह नहीं थे ना, है ना, कहना था ये कि नहीं आप अल्लाह से मदद मांगिए, पहले तो ईसा को मांगना ही नहीं चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम का मांगना बता रहा है कि अल्लाह के महबूब बंदे अल्लाह की अता से मदद करते हैं, मजबूर नहीं है जी। और सुभान अल्लाह, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61, 62, 63 इसकी तो वजाहत मुकम्मल हो चुकी है। आयत मुबाहला, अली फातिमा हसन हुसैन का तज़किरा है, और अल्लाह पाक ने हसनैन करीमैन को बेटों में शुमार फरमाया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो कुरान की आयत भी नस्ल मुस्तफ़ा के फैलने का राज जो है इशारा किया है, नदउ अबनाअना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में हुसैन, हसन का हाथ और गोद में हुसैन को लिए हुए हैं, और कह रहे हैं कि हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम भी बुलाओ। और बेटों में हसनैन करीमैन का होना ये दलील है कि नबी ने, खुदाए पाक ने फैसला फरमा दिया है कि आपकी नस्ल हसनैन से ही चलेगी। सुभान अल्लाह, इशारा देखें, बेटों में शुमार किया, जबकि हसनैन नवासे मुस्तफ़ा है ना। सुभान अल्लाह। और लोगों की खुसूसियत यह है कि सारों की नस्ल किससे चलती है? बाप से चलती है, लेकिन मुस्तफ़ा की नस्ल बेटी से। सुभान अल्लाह, शान अहले बैत पे। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। आयत नंबर 81 देखिए, अल्लाह पाक ने
सारे नबियों से वादा लिया कि मैं एक रसूल भेजूंगा जिस पर तुम सबका ईमान लाना जरूरी है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी हैं कि जिन पर सारे नबियों का ईमान लाना जरूरी है। एक लफ्ज कहूं, इशारा कैच कर लेना कि दीगर अंबिया कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमो बेश जितने भी हैं, जितने भी आए, वो सब नबूवत के साथ, रिसालत के साथ सरफराज हैं और मुकम्मल हैं, चाहे खास खित्ते ही के लिए क्यों ना सही, है ना। लेकिन जहां शर्फ नबूवत उन्हें मिला है, वहीं शर्फ उम्मत मुस्तफा होना भी मिला है। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है हम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, क्योंकि लतुमिनुन्न बिही का लफ्ज बता रहा है कि तुम सब जरूर जरूर उन पर ईमान लाना, और ईमान लाने वाले बिलीवर को उम्मती ही तो कहते हैं। सुभान अल्लाह। इससे पता चलता है कि तमाम नबियां पैगंबर उम्मत मोहम्मदिया हैं। बड़ा फख्र का कॉन्सेप्ट है यार। हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो लौ लगाना था वो लौ लगाए नहीं, आज हमें ये ज़हन दिया है, लिहाजा हम साहिब कुरान से भी जुड़े। क्या नाम देते हैं? आयत मिसाक। आयत नंबर 96 और 97 में अल्लाह पाक जो है इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, कि सबसे पहले जो लोगों के लिए घर बनाया अल्लाह पाक ने वो बक्का में है। बक्का का लफ्ज मक्का बक्का दोनों है। हाँ, वो बरकत वाला है, वो हिदायत वाला है तमाम जहान के लिए। और बरकत और हिदायत में सबसे बड़ी निशानी जो अल्लाह पाक ने पेश फरमाया फी है आयातुम बय्यिनात, उसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन फरमाया मकाम इब्राहीम, सबसे बड़ी निशानी है मकाम इब्राहीम। आप सोचिए ना, तवाफ करके आप जो है वहां पर जाकर नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मैं इसे एक लफ्ज बता रहा हूं और नुक्ता दे रहा हूं, कल भी रब्बना वबास फीहिम के तहत इसको बोलना था, लेकिन आज बता रहा हूं क्यों मकाम इब्राहीम को अज़मत मिली। जानते हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस जगह पर खड़े होकर अल्लाह के इस खलील ने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ की थी। तो जिस मकाम पर जिक्र मोहम्मदी हो वो मकाम अल्लाह की आला निशानी बन जाती है। रब्बना वबास फीहिम रसूल में, अल्लाह एक रसूल भेजना, उसी जगह पर से दुआ की थी। मेरी नस्ल, हाँ नहीं, उसी एक रसूल भेजना, नस्ल की बात यहां पर मत कीजिए, एक रसूल भेजना। और वो रसूल से मुराद कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक। मैं ये बता रहा हूं अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, जिस मकाम पे सरकार का जिक्र पाक हुआ है उसको अल्लाह ताला निशानी बना, सबसे बड़ी निशानी। बरकतें बहुत हैं, लेकिन निशानियों में सबसे बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम, और मकाम इब्राहिम की वजह ये है। ठीक है, और आप देखें आयत नंबर 107 को। आयत नंबर 107 में तफसीर के हवाले से कहूं कि वअम्मल लज़ीना अब्यद्दत वजूहुहुम फी रहमतिल्लाह, क़यामत के दिन कुछ चेहरे खूबसूरत होंगे, चमकते होंगे। तफसीर में कहते हैं हम अहले सुन्नह, वो चेहरे किनके होंगे? अहले सुन्नत व जमात के होंगे। सुभान अल्लाह। गोया आयत नंबर 107 से हमारी जमात की हक्कानियत का सबूत मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 110 में तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम भलाई का हुक्म देती हो और बुराई से रोकती हो। मैं इससे एक इशारा कर रहा हूं कि लोग आज ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी नहीं करने की बातें करते हैं। जैसे 20 रकात नहीं है, अभी चीख रहे हैं नहीं है, नहीं जो है वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो नहीं है उसी का प्रचार करेंगे, जबकि ये कुरान के तसव्वुर के खिलाफ है। कुरान में पहले पॉजिटिव हुक्म दिया गया है कि भलाई का हुक्म दो, यानी जितना है उसको तो पढ़ो, उसको तो फैलाओ, जो नहीं है ये बाद की चीजें हैं। तो हमें मुबल्लिगीन को, दाइयों को एक तसव्वुर दिया कुरान ने, क्या कि हम पर लाजिम है सबसे पहले पॉजिटिव अहकाम उम्मत तक पहुंचाना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 146 में
خلاصہ ہے کہ نبیوں کو اور نبی کے پیروکار یعنی غلامان نبی، جس کو آپ علماء بھی کہیں یا اصحاب نبی بھی کہیں، آج کے حساب سے علماء نبی کہیں، نبی کے علماء کو قتل کرنا یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں کا کام ہے۔ اس لیے آج بھی آپ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں کہ علماء کے پیچھے کس طرح سے پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو آپ کو ناخن سے لے کے سر کے بال تک دیا، لیکن آپ کو احسان نہیں جتایا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احسان عظیم ہیں اور نعمت عظمی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 167 میں وہی حیات النبی کا عقیدہ ہے۔